بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص جتنی مختصر صورت معلوم ہوتی ہے، اس کے نتائج اتنے مختصر نہیں، بلکہ جو شخص صرف ایک بار ہی سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کرے گا، نہ اسے رزق کی فکر ہوگی، نہ ہی بے روزگاری کی پریشانی ہوگی، اور نہ ہی کوئی بیماری قریب پھڑکے گی۔ دولت کے ایسے انبار لگیں گے کہ گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ عمل اتنا مجرب اور بابرکت روحانی عمل ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا تو سمجھو وہ مراد پا گیا۔ اس وظیفے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وظیفے میں صرف دل کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو یہ شرط پوری کر لے گا وہ انشاءاللہ مراد کو پہنچ جائے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے، اور کون سے وقت میں پڑھنا ہے، یہ تمام تفصیل آپ آج کی اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ آخر تک دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وظیفے کے متعلق کوئی باریک راز نہ کھو بیٹھیں، جس سے بجائے فائدے کے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کسی نہ کسی پریشانی، آزمائش یا حاجت میں مبتلا نہ ہو۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کسی کے گھر میں ناچاکی ہے، کوئی اولاد کی خواہش میں دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی دل کے سکون کی تلاش میں در بدر پھر رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ تمہارے دلوں کی شفا میرے قرآن میں ہے، تمہاری امیدوں کا سہارا میری رحمت میں ہے، اور تمہارے سکون و نجات کا راستہ میرے ذکر سے وابستہ ہے۔ جو بندہ قرآن کو اپنا رہنما، ذکر الہی کو اپنا معمول، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی امید بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی، وسعت اور رزق کی کشادگی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم سورہ اخلاص کے ایک ایسے ہی مجرب عمل اور اس کی روحانی برکات کا ذکر کریں گے جس نے بے شمار لوگوں کو امید دی، ان کو بہت نوازا گیا، ان کی ہر حاجت پوری کی گئی۔ لیکن وظیفہ سننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس عظیم سورت کی شان و عظمت کو سمجھیں۔ ناظرین اکرام، سورہ اخلاص اگرچہ چند الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن معنی اور فضیلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی 1/3 حصے کے برابر ہے۔ بطور دلیل حدیث سماعت کر لیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو رات بھر سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا وہ اس سورت کو مختصر سمجھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ بخاری شریف۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی حیران ہوئے کہ آخر صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ایک سورت قرآن کی 1/3 حصے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید کے مضامین بنیادی طور پر عقائد، احکام اور واقعات پر مشتمل ہیں، جبکہ سورہ اخلاص توحید باری تعالیٰ کا ایسا جامع بیان ہے جو عقیدے کے ایک بڑے حصے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے۔ غور کیجئے، جب بندہ اس سورت کو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی بے نیازی کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور جب یقین پیدا ہو جائے تو پھر دعا کی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا انسان بظاہر ترقی یافتہ ہے لیکن اندر سے بے سکونی ہے۔ دولت ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں، آسائش ہونے کے باوجود سکون میسر نہیں،
گھر موجود ہے مگر گھریلو خوشی نہیں، رشتے موجود ہیں مگر محبت نہیں۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن رزق میں برکت محسوس نہیں کرتے۔ بعض لوگ سال ہر سال علاج کرواتے ہیں مگر شفا نصیب نہیں ہوتی۔ بعض گھروں میں معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور خاندانوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں شیطان انسان کو مایوسی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ نا امیدی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید اللہ کی رحمت کی طرف۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو حالات بدلنے لگتے ہیں، دل کو سکون ملنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت اور خصوصاً سورہ اخلاص کی کثرت کو دل کی روشنی، رزق کی فراخی اور حاجات کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس عمل اور وظیفے کی طرف جسے بہت سے اہل علم اور صالحین نے حاجات کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وظیفہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ ہی سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جائز حاجت کے لیے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کرے۔ نماز حاجت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مگر خیال رہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، جیسے عصر کا وقت یا ظہر سے پہلے کا وقت۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ نماز حاجت مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نماز حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں یا اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی کی کیونکہ بہت فضیلت اور برکت ہے، اس لیے آپ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے بھی یہ درود ایک مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد پڑھ لیں یا اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، درود ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے مقصد اور حاجت کی نیت بھی کر لینی ہے۔ جو بھی حاجت ہو اللہ پاک ثواب کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مدد فرمائے گا۔ خواہ قرض سے نجات ہو، بیماری سے شفا چاہتے ہوں، بے روزگاری سے پریشان ہوں اور اچھا روزگار چاہتے ہوں، انٹرویو میں کامیابی کی حاجت ہو، دولت کی فراوانی چاہیے، نیز کوئی بھی پریشانی کی حاجت ہو جسے آپ پورا کروانا چاہتے ہوں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ سورہ اخلاص 101 مرتبہ سے لے کر 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جیسے ہی تلاوت مکمل کر چکیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا بھی کرے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل مسلسل 11 سے لے کر 41 دن تک پابندی کے ساتھ کرے گا اور ساتھ ہی نمازوں کی پابندی کرے گا، حلال رزق اختیار کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی مذکورہ بالا تمام حاجتیں پوری ہونے لگیں گی۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے صبر، یقین اور اخلاص بنیادی شرط ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے، بعض اوقات بہتر وقت تک مؤخر فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات
اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، لیکن مومن کا یقین کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام اور اولیاء اکرام کے حالات میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کتنی عظیم تاثیر رکھی گئی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نہایت تنگ دستی میں مبتلا تھے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، لیکن انہوں نے مایوس ہونے کی بجائے سورہ اخلاص کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیا۔ وہ ہر نماز کے بعد بڑی محبت اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا مانگتے۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح بہت سے اہل دل فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ اخلاص کی کثرت ہوتی ہے وہاں شیطانی وسوسے کم ہو جاتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور رحمت الہی کا نزول بڑھ جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان واقعات کا مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنا۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مل جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس مقام پر ایک نہایت اہم بات سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کا نور اس دل میں زیادہ اثر کرتا ہے جو توبہ، اخلاص اور تقوی سے آراستہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی برکات آپ کی زندگی میں نمایاں ہوں تو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین کی خدمت کریں، حرام سے بچیں، جھوٹ اور غیبت سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ، سورہ اخلاص کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کی رزق میں برکت عطا فرما، جو بیماریوں میں گرفتار ہیں انہیں کامل شفا نصیب فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرما اور اس کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہماری کی گئی محنت رائگاں نہیں گئی۔ آپ اس مختصر مگر پاورفل وظیفے کو اپنے پیاروں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔